میرے پیاروں مسجد کو آباد تو کر کے دیکھو. کعبہ ابھی بنا نہیں ہے, ابھی بننے کی نیت کی ہے, کعبہ بنانے کی محنت کر رہے ہیں. ابراہیم اسلام, حضرت حاجرہ, حضرت ابراہیم اسلام, حضرت اسماعیل قربانی دے رہے ہیں, ابھی قربانی ہو رہی ہے. اللہ نے کعبہ بننے سے پہلے کعبہ کی برکتیں زمزم کو پھوڑ دیا, پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے. مسجد بناؤ, اس کو آباد کر کے دیکھو اعمال سے, مال سے نہیں. اور مسجد میں پیسہ لگے حلال حرام کا نہیں. پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں, انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا, اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے. مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے. ہمیں تعمیر نہیں چاہیے, ہمیں مسجد کے اعمال. مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے, مال سے نہیں بھائی. مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی, تالے لگانے پڑ رہے ہیں. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو, پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو, کسی بھی تعمیر پہ. اس نے کہا غریبوں سے مال لو, امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں, امیروں سے مال لیتے ہیں, غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو, امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو, قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیاروں کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا, علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام محتر آئے گی, نظر نیچے ہو جائے گی. آج میرے پیاروں سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے, کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے, رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے, صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم انڈین پسند, ٹیم پاکستان پسند, پتہ نہیں کون سا اسلام. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا. اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے, قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی آتی, نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں, ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی ہے, سارا تراویح نیند سے گزری بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار, 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں, 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے, اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں, اصلی جنازہ, سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ, اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے, سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسے مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لٹے جنازے پہ رونا آتا ہے, اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے, ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا, 70% جل گیا, اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے, جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے, سب سے چھوٹی جہنم سے نکال آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا, کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی, جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا, سارا ڈر دنیا کا ہے. کوئی خوف نہیں, مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا, مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے, بچ جا. دیکھو میرے پیاروں بعض لوگ گناہ کرتے ہیں, یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں, لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ, میں نے تیری پکڑ رکھی ہے, 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے, اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا, جاؤ موسیٰ سمجھاؤ, جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا, کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا, لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے, ٹائم بھی لکھا ہے, اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستوں, ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا, اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں
بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی. پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی، 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی، اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دیے، نماز پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں. تو میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے. اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا. اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب. یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی. بھائی ڈرے پہلے. اور میرے پیاروں اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں. یوں اللہ معاف کرتے ہیں، یوں میں ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو. یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے ہیں، بیویاں یہاں ہیں، شوہر دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں ابھی اس نے مجھے ملا ہے، میں یہ موبائل بند کر دوں، میں جیب میں ڈال لوں. مجھے ملا ہے، وہ ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا. اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شوکس دیے، انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں. سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے وہیں رہو، وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے. یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقویٰ آتا ہے، اور تقویٰ اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقویٰ آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملے گا. میرے پیاروں ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں. اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھنے والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے. جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے. تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان. یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینے، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے.
चल तू मेरे घर में नौकरी कर। मुबारक वो जो आदमी है मुबारक को घर में ले गया, परेशान था, कहा मालिक तू परेशान हो गया, यार मेरी एक बेटी है बहुत खूबसूरत है, आलिम है, सब कुछ है, सारे शहजादों के अमीरों के रिश्ते आ रहे, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही किससे शादी करूं। वो कहा मालिक बहुत आसान काम है, अगर तुमने यहूदियों की नकल करनी है तो माल वाले तलाश करो, इस नसारा की नकल करनी है तो खूबसूरती तलाश करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकल पे करनी है तो तक़वे वाला तलाश करो। कहा मुबारक तूने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। कहा कोई मसला नहीं, बीवी के पास गया, मसला हल हो गया, देखो हमारा मुबारक कैसा खादिम है, उससे कैसी ज़बरदस्त चीज़ बताई। बीवी का चलो तलाश करें, कहा छोड़ क्या तलाश करें, मुबारक से ज़्यादा कोई तक़वे वाला हो सकता है। बीवी ने कहा करो निकाह। इसने निकाह किया एक माली से, सारा बाग उस मुबारक का, सारा बाग, एक ही बेटी थी, सब उसके नाम कर दिया, और इस मियाँ बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ जो इमाम बुखारी के उस्ताद का उस्ताद बना, जिसका नाम क्या था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। कैसा अल्लाह ने बच्चा दिया, और ये पता कैसा आदमी था अब्दुल्ला इमाम बुखारी के उस्ताद। भैया बच्चों को जरा चुप कराएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं बच्चे, ओए बेटा ये शोर मत मचाओ, इन बच्चों को जरा जाके समझाए, कोई चीखें मार रही है बच्ची, ये बहुत उछल रही है, उसको देखो ये कोई तबीयत इसकी खराब है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कैसे बुजुर्ग बने, सुनो दुनिया कैसी मिली। हज पे जा रहे थे अपनी जमात के साथ, ये रास्ता है ऊपर से मिलने वाला। आज मुसलमान ईमान कमजोर की वजह से दुकानों में फंसे, दुकानों में आसमान। मैंने 20 साल बहाल मिला, वो गम लाया, नफरतें लाया, बीमारियां लाया, घर की लड़ाइयां लाया, बेसुकूनी लाया, बिस्तर खरीदा नींद गायब, घर खरीदा खुशियां गायब, दवाई खरीदी शिफा गायब, हथियार खरीदे और हिफाजत गायब, लड़ाई 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 लड़ाई। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जा रहे हैं, देखा एक बच्ची कचरे में से परिंदा उठा के भागी, तो वह हैरान परेशान, उसके घर गया, उसे कुंडी लगा ली। कहा बेटा ये तुमने मुर्दा उठाया हराम है। कहा बड़े मियाँ चले जाओ, मेरे ऊपर 72 घंटे गुजर चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सबको बुलाया, चलो ऐसा करो ये जितना माल जमा है सब जमा करो, हज अगले साल करें, बच्ची को दे दो। सारा माल बच्ची को दे दिया, वापस चले गए। जब महीने 1.5 महीने बाद हाजी आए, एक हाजी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला क्या हाल है, खैरियत। वो हज पे मुलाकात हुई थी। कहा मेरी तुमसे मुलाकात, मैं तो नहीं, कहा नहीं वहाँ मीना में मैं मिला। अच्छा अच्छा। एक आया वहाँ अरफात में, एक मुज़दलिफ़ा में, हज पे मिले। अच्छा। एक आदमी है इतनी बड़ी थैली सोने की अशरफियाँ, क्या अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने मुझे सोने की अशरफियाँ दी थी, मैं परेशान था घूम ना जाए, ये अपनी अमानत रखो। कहा मैंने दी थी, ये किताबों का किस्सा, हवाई बात नहीं मारा, मैंने दी थी। और आज भी ये हो रहा है भाई, तबलीग में जो सही तबलीग का काम कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम हैरान है, ये तबलीग वालों का माल कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा दुनिया में यही फिर रहे हैं जहाजों में, ये माल कहाँ से आ रहा है, ये काम भी नहीं करते, सब परेशान, मेरे दोस्त परेशान। कि मेरे क्रिकेट वाले दोस्त कहते हैं तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो कभी इधर कभी उधर, कहाँ से। अब वो जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ये कहाँ से अशरफियाँ आ गई, तो रोने लगे, या अल्लाह ये मेरा माल नहीं मेरे पास कहाँ से आ गया, मैंने हज नहीं किया, ये मुझे हाजी समझ रहे हैं। सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ियारत हुई। कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो जो बच्ची थी ना जिसको तूने पैसे दिए, वो मेरी हाशमी खानदान की बेटी थी, तूने उसको पैसे दिए, देख अल्लाह ने तुझे कितनी सोनों की अशरफियाँ दी। और तूने हज करना था नहीं किया ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा तेरी शक्ल का, और तेरा हज करा के तेरे हज को आला दर्जे पे कबूल भी कर दिया। मेरे प्यारों हमें क्या हो गया। हसन हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जाफर, 3 भाई, 2 सके भाई, एक कजिन, ये तीनों जा रहे थे मदीना। तो रास्ते में एक देखी अपना बस्ती उम्रा करके जा रहे थे, एक बुढ़िया की, उसके पास गया, बुढ़िया हम प्यासे हैं हाशमी खानदान के, हसन हुसैन माशाल्लाह मुबारक बरकतें हैं, क्या करूं बेटा, अम्मा प्यास लगी है कुछ पिला दे। कहा मेरी बकरी खड़ी है, दूध निकाल पिला दे, दूध निकाल पी गए। कहा अम्मा भूख भी बहुत लगी है, कहा बकरी ज़िबा कर दे खिला दूँ, खिला दी। 50-60 बकरियाँ थी, चली गई। शाम को बड़े में आए, बुड़बुड़ करने लगे, क्या किया तुमने, बकरियाँ खिला दी, क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से 50-60 बकरियाँ सारी वो बीमार होगी, सब मर गई। अब घर में फाके आ गए, गए मदीना। तो उन्होंने भाई ने कहा था मदीना हमारी ज़ियारत करना, हमसे मिलना, उनका देखेंगे। खैर मदीना गए तो एकदम जो सबसे छोटे भाई थे हज़रत हुसैन, उन्होंने कहा अरे बुढ़िया पहचाना मुझे, कौन, मैं हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा। अच्छा तुम हुसैन, क्या, हाथ पकड़ा, कहा चल बुढ़िया, 1000 बकरियां दी और 1000 सोने के सिक्के दिए एक बकरी देने पे, 1000। कल मेरी तरफ से 1000 बकरियां और 1000 सोने के सिक्के। वो अब्दुल्ला बिन जाफर ने बुला रहे, वहां गई, कहा कितने भाइयों ने दिए, कहा 1000। कहा अगर तू पहले आती तो मेरे घर से तेरे घर तक बकरियों का रेवड़ होता, लेकिन वो 2 बच्चे जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं,
میں ان بچوں سے اوپر کروں گا، ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی، میں نہیں کر سکتا۔ یہ لے 2000 بکریاں، 2000 سونے کے سکے، ایک بکری اللہ کو دی، 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ۔ یہ ہے ایمان والے کی روزی۔ بے ایمان کی روزی یہاں، کہیں دبئی پھر رہا ہے، کہیں یہاں پھر رہا ہے، کہیں وہاں پھر رہا ہے۔ ایمان والے بن جاؤ، روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے ساری دنیا نکال، سارے بت نکال، الا اللہ، پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا، ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے، نماز ہم نے ختم کر لی، میرا بیان تھا، ابھی 4-5 فصل ہے نماز میں تھی۔ امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گمائے اعلان کر دیں، تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا، بھائی کسی کا فون ملا ہے، جو 4 صفحے رکوع میں تھی، سب نے جیب میں دیکھا، کہیں ہمارا فون تو نہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیاروں۔ سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو، اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا سے نکلو، تبلیغ میں جاؤ، یہاں بیٹھ کے دین سب نہیں آئے گا، نکلو یہاں سے۔ گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بنیاد تھی، گوبر کے محل سے نکلو، واپس آؤ، پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا۔